الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين كفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مہین صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم ولن یذیک رسول اللہ جاہک بی اذا الکریم تجلی باسم منتقم۔ محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد، معزز محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ شریف کی حاضری ہم سب کو نصیب ہو رہی ہے۔ آج کا موضوع انتہائی اہم اور ضروری ہے کہ اللہ کریم جل شانہ کی ذات اقدس اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر اور اس کو دیکھنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود مجرم کو سزا فوراً نہیں دیتا، اس کو وقت فراہم کیا جاتا ہے، مہلت دی جاتی ہے، اسے ڈھیل دی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے کہ اس ڈھیل کا مطلب کیا ہے اور اس ڈھیل کے حوالے سے اللہ کی طرف سے ملی ہوئی مہلت کے حوالے سے اسلام کے احکامات کیا ہیں۔ دنیا کائنات کے اندر کوئی بھی محکمہ ہو، حکومتیں مختلف قسم کی ہیں اور مختلف حکومتوں کے مختلف قوانین ہیں، رولز ہیں۔ انہوں نے اپنے ماتحت کام کرنے والوں کے لیے رولز بنائے کہ جو شخص ان قوانین کی مخالفت کرے گا، ہمارے ادارے کے ساتھ اس کا کوئی لنک تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بھی کائنات پوری کو تخلیق فرمایا اور اللہ نے بھی اس کائنات میں بسنے والوں کے لیے قوانین مقرر فرمائے۔ وہ قوانین کی مضبوط کتاب قرآن مجید برہان رشید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اس قانون سے اعراض کرنے والے اور منہ پھیرنے والوں کے لیے سزا بھی مقرر فرمائی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سزا فوراً بندے کے سر پر کھڑی ہے اور جو ہی جرم کا ارتکاب کرے گا تو ہی اس کے سر پر سزا گر جائے گی۔ ایسا نہیں، جبکہ دنیا کے دیگر اداروں کے قوانین میں یہی ہوتا ہے کہ جو ہی مجرم جرم کرتا پکڑا جائے فوراً اسے پکڑ کر سزا کے لیے جیل خانے میں بھیج دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا دربار ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بار بار مہلت عطا فرماتا ہے، بار بار ڈھیل دیتا ہے، وقت عطا فرماتا ہے، لیکن اس وقت کے حوالے سے احکام مختلف ہیں۔ ہر بندے کو ملنے والا جو وقت ہے وہ اس کے لیے
फ़ायदा مند نہیں، ہر بندے کو جو رب کی طرف سے ملنے والی ڈھیل ہے وہ فائدہ مند نہیں۔ کچھ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی طرف سے ملنے والی اس ڈھیل کے اندر فائدہ ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کو اللہ کی طرف سے ملنے والی اس مہلت اور ڈھیل کے اندر ان کا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے بندے کے فائدے کے لیے اس مہلت کو مقرر کیا گیا، لیکن اب بندے کی اپنی شامت بدقسمتی کہ بندہ اس مہلت کے وقت کو اپنے لیے کس عمل کے اندر صرف کرتا ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ کس رنگ کے اندر پیش ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا، آج کے معاشرے کی غلطیوں میں سے، ہماری سوچ اور فکر کی غلطی میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنی فکر اور سوچ کے اندر یہ بات داخل کر لی کہ اللہ تعالیٰ نے جو سزا کے اندر ڈھیل رکھی، مہلت رکھی۔ یہ بات بڑی توجہ سے سننا، کیونکہ موضوع کا انتخاب میری سوچ کے مطابق جس انداز میں کیا گیا اس میں یہ بات لازماً اس کے پس منظر میں ہونی چاہیے کہ کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ڈھیل دی، مہلت دی، وقت دیا، اس کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے سزا دینی کوئی نہیں، اللہ نے پوچھنا ہی کوئی نہیں، اللہ نے باز پرس کرنی ہی کوئی نہیں۔ مثال میں یہ کہتے ہیں کہ اگر جرم کر کے شام کے وقت بچہ اپنے گھر میں آئے اور والد کے سامنے اس بچے کا جرم سنایا جائے، پیش کیا جائے، اور باپ یہ کہہ دے کہ چل اب سو جا، صبح میں تجھ سے پوچھوں گا کہ تو نے ایسے ایسے کیوں کیا ہے، یہ بات سنا کر کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ نے سزا ہی نہیں دینی ہوتی تو اب دے لیتا۔ یہ کہانی سنا کر پھر آگے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو سزا دینی ہوتی تو آج دے دیتا، کل دے دیتا، اس دنیا میں دے دیتا۔ اللہ نے جو سزا کو مؤخر کیا ہے تو نتیجہ یہ نکالتے ہیں اس کا مطلب ہے اللہ نے سزا دینی ہی کوئی نہیں، اللہ نے پوچھ پریت کرنی ہی کوئی نہیں، اللہ نے حساب کتاب لینا ہی کوئی نہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، اور حتیٰ کہ اگر مطلقاً اس چیز کا انکار کرے کہ اللہ نے باز پرس کرنی کوئی نہیں، حساب کتاب ہونا ہی کوئی نہیں، پوچھنا ہی کوئی نہیں، تو انسان دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اس واسطے اپنے عقیدے کو پختہ کرنے کے لیے یہ بات لازمی سمجھنی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ملنے والی اس ڈیل کا مطلب کیا ہے۔ آئیے قرآن کریم برہان رشید کی پہلے نمبر پر جو آیت کریمہ ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ کریم جل شانہ، بلکہ اس سے پہلے سورہ آل عمران کی ہم آیت نمبر 178 پڑھتے ہیں کہ اللہ کریم جل شانہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اتارا، اور اس میں فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ۔ فرمایا جو لوگ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کفر کر بیٹھے، آپ کا انکار کر بیٹھے، میری الوہیت کا انکار کر بیٹھے، میری وحدانیت کے منکر بن گئے، ان کو جو ہم ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کافروں کو یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ڈھیل اور مہلت ان کے لیے بہتر ہے، یہ نہ سمجھیں کہ یہ بہتر ہے۔ آگے کیا فرمایا انما نملی لہم لیزدادوا اثما، فرمایا ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، انہیں وقت دے رہے ہیں کہ ان کے جرم مزید بڑھیں۔ وقت ان کے پاس بن رہا ہے، ان کو اس ڈھیل کا فائدہ یہ ہو کہ وہ جرم زیادہ کریں۔ اللہ ان کے کسی جرم کی وجہ سے ان سے شدید ناراض ہو گیا، اور اس ناراضگی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شدید سزا دینا چاہتا ہے، تو اب ان کو اس دنیا میں فوری سزا نہیں دے رہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت بخشی ہے، وقت دے دیا ہے۔ اب اس وقت کے اندر وہ اپنے جرم کے اندر مزید بڑھتے جا رہے ہیں، روزانہ نئے جرم کر رہے ہیں، حد سے بڑھتے جا رہے ہیں، اپنے جرموں میں مزید اضافہ کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کہ جب کل قیامت کے دن میری بارگاہ میں پیش ہوں گے تو ان کے لیے انتہائی اہانت والا، انتہائی درد والا عذاب ہے جو ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے کہ ان کے جرم زیادہ ہوں گے تو ان کی سزا بھی پھر بڑھ جائے گی۔ اب ہے مہلت ان کے لیے بھی، لیکن وہ مہلت ان کے لیے فائدہ مند نہیں بنی، الٹا نقصان دہ بنی۔ کیوں کہ فرمایا یہ مہلت، اس مہلت اور وقت پا کر یہ اس مہلت اور وقت میں اور زیادہ گناہ کر رہے ہیں،
آپ کی آنکھوں کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے ایسی صورتحال موجود ہوتی ہے کہ کئی لوگ ایک جرم کرتے ہیں اور اس جرم پر اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئی، دوسرا پھر کر لیا، تیسرا پھر کر لیا، چوتھا پھر کر لیا، اور پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ اگر ہمارے جرموں سے اللہ ناراض ہوتا تو ہمیں فلاں نعمت کیوں بخشتا، ہمیں فلاں انعام کیوں بخشتا، ہماری فلاں سہولت اور آسانی کیوں ہوتی ہمارے لیے؟ اگر یہ سارا کچھ مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ ہم سے راضی ہے۔ یہ سوچ کر وہ جرم پہ جرم کیے جا رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک خاص موقع پر پکڑنا چاہتا ہے، گرفتار کرنا چاہتا ہے۔ اس واسطے اللہ نے ان کو وقت دیا۔ جیسے چور کسی کا تالا کھول رہا ہو تو مالک دیکھ لے تو اب فوراً وہیں پہ جا کے نہیں پکڑتا کہ کہیں ادھر ادھر بھاگ ہی نہ جائے۔ اللہ کی بارگاہ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ ایک وقت تک اسے مہلت دے رہا ہے۔ اب چور دروازہ کھول رہا تھا، تالا توڑ رہا تھا، دیکھنے والے چوکیدار نے دیکھ بھی لیا، لیکن ابھی اس نے شور بھی نہیں مچایا، پکڑا بھی نہیں، دروازہ کھل گیا، اندر چلا گیا، گھر کے صحن میں پہنچا، ابھی بھی اس نے نہیں پکڑا، نہ اس نے شور مچایا، اندر کمرے کا دروازہ کھولا، اب بھی اس نے نہیں پکڑا، نہ شور مچایا، جا کے تجوری کا دروازہ کھول کر جس وقت رقم ساری بٹور کر جمع کر کے اپنے تھیلے میں رکھ کر نکلنے لگا، اب اس نے دیکھا تو واپسی کے دروازے بند تھے، اب کسی طرف سے اس کو نکلنے کا راہ نہیں ملا۔ اب جو اس کی پکڑ ہے، گرفتاری ہے، یہ اس کو بہت زیادہ افسوس دے گی۔ پہلے پکڑا جاتا تو اسے اتنا افسوس نہ ہوتا کہ کام ہوا بھی نہیں ہے، لیکن اب یہ ہے کہ وہ مال پر دسترس رکھ کر اپنے مال کو، چوری کے مال کو قابو میں لا چکا تھا، اب اسے پکڑا گیا تو اسے افسوس زیادہ ہوگا، اسے تکلیف زیادہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بلا تشبیہ و بلا مثال جرم کرنے والے کو فوری نہیں پکڑتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وقت دیتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ تیرا رخ کس طرف کو جاتا ہے۔ اب ہر مجرم کا انداز ایک جیسا نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھنا۔ انسان نسیان سے بنا ہے، نسیان کا معنی یہ ہے بھول جانا، اور بھول جانے کی وجہ سے انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ آپ بھی سنتے رہتے ہو کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ جرم اور غلطی ہو جانا یہ انسان کی عادت کے اندر شامل ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن آگے پھر بندوں کی دو قسمیں ہیں۔ غلطی کرنے کے بعد کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو وقت پر احساس ہو گیا، فوراً شرمندگی ہو گئی، فوراً ندامت ہو گئی، فوراً اسے سمجھ لگ گئی کہ میرے سے یہ جرم ہوا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں میں سے ہے کہ جس بندے کو اپنے جرم کا فوری احساس ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا، غلطی کو غلطی سمجھتے ہی نہیں ہیں، سمجھانے والے کے سمجھانے کے باوجود یہ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں، میں جس راہ پہ جا رہا ہوں میں ٹھیک ہوں۔ اور آج کل تو سننے کو یہ جملہ بھی ملتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ بھی ٹھیک ہو، لیکن جس راہ پہ میں جا رہا ہوں میں بھی ٹھیک ہوں۔ مطلب گناہ سے روکنے والے کو بھی کہا تو بھی ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو گناہ کر رہا ہے کہا میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو اس اعتبار سے کہ اپنے آپ کو وہ مجرم سمجھ ہی نہیں رہا، تو پھر وہ توبہ کیسے کرے گا، گناہ سے ہٹے گا کیسے، گناہ کے پیچھے کیسے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے اب جو مہلت کا وقت ہے اس بندے کے لیے یہ فائدہ مند نہیں، یہ نقصان دہ ہے کہ یہ گناہ پہ گناہ کرے گا اور آخر کار اپنے جرم کے اندر پکڑا جائے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضور کے غلام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے ای الناس خیر، بندوں میں سے کون سا بندہ ہے جو اللہ کے ہاں سب سے بہترین انسان کہلانے کا حقدار ہے؟ اب ہم بھی کسی کو بہترین انسان کہہ دیتے ہیں، لیکن اچھا اور واقعی بہترین انسان وہ ہے جسے رسول اللہ بہترین انسان فرما رہے ہیں۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بہترین انسان کون ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی اللہ لمبی عمر دے اور اس لمبی عمر میں اس کا کردار بھی اچھا ہو، وقت اسے ملا عمل کرنے کا اور اس وقت کے اندر اس نے اپنے کردار کے اندر خرابی نہیں الٹا حسن پیدا کیا، اچھا کردار رکھا، نیک عمل رکھا، لمبی عمر اور نیک عمل والی ہو، تب فرمایا کہ یہ بہترین انسان ہے۔
پھر اسی صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ بھی بتائیے ای الناس شر، بدترین انسان کون سا ہے، لوگوں میں سے سب سے برا بندہ کون سا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر لمبی ہو گئی اور اس کا کردار برا رہا، لمبی عمر پائی اور لمبی عمر میں اس کا کردار برا رہا، فرمایا یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں بدترین بندہ شمار ہوگا۔ ہر چیز کو دیکھ کر کسی کی خوش قسمتی نہ سمجھ بیٹھا کرو۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس دولت اللہ کی طرف سے بطور آزمائش کے آتی ہے، اور کئی لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس دولت اللہ کی طرف سے اس ڈھیل اور مہلت کے لیے آتی ہے کہ یہ اس دولت کو بھلا کس راہوں پہ خرچ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے کردار میں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب اس کا کردار اگر تو سنور گیا تو پھر وارے نہارے اس کی بہتری کی طرف اسے لے جائے گا، اور اگر اس کا کردار نہ سنورا تو پھر اللہ کی پکڑ ایک نہ ایک دن آئے گی، اور اللہ اس خاص پکڑ کے وقت کے لیے اس بندے کو ڈھیل دیے جا رہا ہے۔ اگلی روایت میں اس وقت کے اعتبار سے دیکھنا کہ اگر وقت ملے اور وقت انسان کا اچھے عمل میں گزرے تو وہ کتنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مسند امام احمد کی روایت ہے کہ کان رجلان من بلی حی من قضا، بنی قضا قبیلہ تھا، اس قبیلے کے اندر سے دو آدمی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اسلما، دونوں اکٹھے مسلمان ہوئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں وَاسْتُشْهِدَ أَحَدُهُمَا، ایک کو کچھ وقت کے بعد شہادت کی موت نصیب ہو گئی۔ مسلمان دونوں اکٹھے ہوئے، یعنی اسلامی زندگی کا آغاز ان کا اکٹھا شروع ہوا، ان دونوں میں سے ایک شہید ہو گیا۔ اب شہادت کی موت بڑی عظیم موت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ شہید ہو گیا ایک شخص، اللہ کی بارگاہ میں اس نے جان قربان کر دی، ایک شخص باقی رہا، زندہ رہا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ وقت کے بعد، کافی وقت کے بعد دوسرا بندہ بھی فوت ہو گیا۔ اب فرماتے ہیں فوریت الجنت، حضرت طلحہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کی جنت سجی ہے، اور اس جنت کے اندر میں نے دیکھا کہ جو بعد میں فوت ہوا ہے وہ جنت میں پہلے گیا ہے، اور جو شہید ہے اس کا جنت میں داخلہ بعد میں ہوا ہے۔ شہید بعد والے سے بعد میں جنت میں گیا، یعنی جو دوسرے نمبر پر فوت ہوا تھا وہ اپنی موت فوت ہوا، شہادت نہیں ملی اسے، لیکن یہ جو اپنی موت مرنے والا ہے یہ شہید سے بھی پہلے جنت میں پہنچا، اور شہید اس کے بعد جنت میں گیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ مسئلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑا تعجب ہے کہ شہید سے پہلے یہ کیسے جنت میں گیا؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جو اس کے بعد زندگی پائی، سرکار فرماتے ہیں الیسا قد صام بعدہ، فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے کہ اس نے بعد والی زندگی میں ایک رمضان بھی پایا، اور اس رمضان کے اس نے روزے بھی رکھے، اس رمضان کے اندر اس نے نیکیاں بھی کیں، اور پھر ایک سال یہ اس کے بعد جیا، اور اس ایک سال کے اندر اس نے 6000 رکعات پڑھی۔ سرکار فرماتے ہیں اور سنتیں اور نفل تو بے حساب اس نے پڑھ لیے، بہت زیادہ نوافل اور سنتیں پڑھیں، تو اس سے اس کو ایک رمضان بھی اضافی مل گیا، اور ایک رمضان کے روزے اور عبادتیں بھی اضافی ملیں، اور سال بھر کی عبادت بھی اسے مل گئی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے پہلے جنت عطا فرمائی ہے۔ اب مہلت مل جانا، ڈھیل مل جانا اور وقت مل جانا اس بندے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا کہ اس کی زندگی، اس کا کردار، اس کا عمل اچھا تھا، تو اس واسطے اس کی زندگی کا وقت جو ہے چونکہ نیک عمل میں گزرا تو مہلت اور ڈھیل اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی۔ لیکن اگر عمل برے وقتوں میں گزرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مہلت ان کو اسی لیے دی جا رہی ہے کہ لیزدادوا اثما، کہ ان کا گناہ بڑھے اور اس گناہ اور جرم
کی وجہ سے کل وہ اللہ کی گرفت میں آ جائیں۔ آگے سورہ رعد کی آیت نمبر 13 اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ یہ آیت کریمہ پہلے ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے رسول گزرے ان رسولوں کا بھی اسی طرح مذاق بنایا گیا، ان کے ساتھ ٹھٹھا مسخرہ ان کے ساتھ بھی کیا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، رسولوں کا مذاق بنانے والوں کو میں نے مہلت دی، وقت دیا۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر اچانک جب وہ اس وقت میں حد سے بڑھے تو ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر کیسی رہی میری سزا۔ جیسے کوئی بندہ کوئی کام کر کے اسے ہو کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے یا ایک قابل رشک کام کیا ہے، تو وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ میرا یہ کام کیسا رہا، میں نے یہ کیا تو کیسا رہا۔ اللہ تعالیٰ ان کی سزاؤں کا ذکر فرماتا ہے کیف کان عقاب، مہلت دے کر پھر اچانک ان کو پکڑا جو رسولوں کا مذاق بنانے والے تھے، تو اللہ نے فرمایا کیسی رہی پھر میری سزا۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مکہ کے کافروں نے معجزات کا مطالبہ کیا۔ سرکار نے چونکہ اعلان نبوت فرمایا، نبوت کی صداقت کے لیے مکہ والے کہتے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں، ایسے کر کے ہی دکھائیے، ایسے کر کے ہی دکھائیے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مطالبات ان کے پورے بھی کیے، انہوں نے کئی چیزیں کہیں کہ ایسے کیجئے، سرکار نے کر کے دکھائے۔ لیکن اب وہ اتر آئے مذاق کی طرف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق بنانے لگا، عجیب عجیب مطالبے کرنے شروع کر دیے۔ کبھی کہا مکہ کا علاقہ پہاڑی ہے، ہم یہاں پہ کھیتی باڑی نہیں کر سکتے، تو کاروبار کرنا پڑتا ہے، کاروبار کے لیے ہمیں بیرون ممالک سے چیزیں لانی پڑتی ہیں، یہاں پہ بیچنی پڑتی ہیں، پھر ان کے نفع سے ہمارا کام چلتا ہے، لہذا آپ ایسا کیجئے کہ ان پہاڑوں کو سائڈ پہ کر دیجئے، یہ علاقہ میدانی بن جائے تاکہ ہم یہاں پہ کھیتی باڑی کریں، زراعت کا کام کریں۔ ایسے مطالبات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مذاق کے انداز میں کرنے لگے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑایا گیا، اور کئی دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے معجزات کا مطالبہ کیا۔ سرکار نے جس چیز کو انہوں نے طلب کیا وہ کر کے بھی دکھائی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کر کے دکھانے کے باوجود وہ ایمان نہ لائے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اس وجہ سے بڑی تکلیف ہوئی، سرکار کو یہ گراں ہوا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ مطالبہ کرنے پر اور پھر مطالبہ پورا کرنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لا رہے، اور پھر آگے سے نئے نئے مطالبے کیے جا رہے ہیں۔ جب سرکار کے دل پر یہ گرانی ہوئی، حضور کو بوجھ محسوس ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پریشانی کے ازالہ کے لیے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، محبوب یہ مذاق خالی آپ کا نہیں بنا رہے، قوموں کی عادت ہوتی ہے کہ یہ اپنے مصلح، اصلاح کرنے والے، تبلیغ کرنے والے مبلغ کا مذاق بناتے ہیں، اور یہ پہلے جتنے رسول گزرے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کا بھی مذاق بناتے رہے۔ آج اگر آپ کا مذاق بنا رہے ہیں تو اے محبوب میرا دستور سن لیجئے کہ میں نے ان مذاق بنانے والوں کو مہلت دی، ڈھیل دی، ان کو وقت دیا کہ یہ کہاں تک جاتے ہیں، کس مقام تک جاتے ہیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وہ اس مہلت کے اندر اپنے جرم میں حدیں کراز کر گئے، فَأَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، میں نے ان کو اپنی پکڑ میں لیا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو پھر پچھلے انبیاء کا زندگی کا انداز پڑھ لیجئے محبوب، پھر میری کیسی رہی سزا کہ میں نے ان کو اپنی پکڑ میں لے کر گرفتار کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خود تسلی دے رہا ہے، محبوب یہ ابو لہب، ابو جہل، یہ عتبہ، شیبہ، یہ مکہ کی گلیوں میں گھومنے والے شرارتی
کفار کے بچے جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے ساتھ طرح طرح کی جو ہے ٹھٹھا اور مسخرہ کرتے ہیں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پریشان نہ ہو جائیے گا۔ یہ مذاق اڑانا ان کی عادت ہے، لیکن اگر میں ان کو وقت دے رہا ہوں تو یہ اس واسطے نہیں کہ یہ میرے پیارے ہیں، میں ان کو پکڑوں گا اور پھر دیکھنا کہ میری پکڑ اور سزا کیسی ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے بتا دیا کہ اس آیت کریمہ کے اندر کہ کئی دفعہ اتنا بڑا جرم کرنے والوں کو بھی اللہ کریم مہلت دیتا ہے، ڈھیل فراہم کرتا ہے، وقت فراہم کرتا ہے، کیونکہ انبیاء کا مذاق اڑانا کوئی چھوٹا سا جرم نہیں ہے۔ یہ وہ جرم ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا باغی بنا دیتا ہے۔ انبیاء سے نچلا درجہ ہے اولیاء کا، یہ مسئلہ خصوصاً سمجھنا۔ کوئی ولی نبی کے برابر قطعاً نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ انبیاء سے نچلا درجہ ہے اولیاء اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا۔ اولیاء کے حوالے سے اللہ کا قانون کیا ہے؟ رب فرماتا ہے میرے ولی سے جس نے دشمنی کی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ولی سے دشمنی کرنے والے سے اللہ کا اعلان جنگ، تو جس نے اللہ کے نبی اور رسول کا مذاق اڑایا وہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا مجرم ہوگا۔ لیکن رب فرماتا ہے فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، میں نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے۔ 13 سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارے۔ ان کافروں نے حضرت بلال کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کافروں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خود ذات اقدس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ چھپ کر کانٹے بچھائے جاتے حضور کی راہوں میں، اور جب پاؤں مبارک زخمی ہوتے تو ان پہ دانت نکالتے سائڈوں پہ بیٹھ کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کس کس مشقت اور ایذا کے اندر سے گزرنا پڑا، لیکن رب ذوالجلال جل شانہ نے ان 13 سالہ زندگی جو حضور نے مکہ میں گزاری کوئی پکڑ نہیں کی، کوئی عذاب ان پہ نازل نہیں ہوا، کوئی آسمانوں سے پتھر نہیں برسے۔ اللہ نے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم، اے محبوب تم بھی اسی طرح صبر کرو جیسے پہلے رسول صبر کر کے گئے ہیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر فرمائیے۔ سرکار نے صابرانہ انداز کے اندر وہ 13 برس کی زندگی جو مکہ میں گزاری اللہ نے حکم دیا اب محبوب مکہ چھوڑیے، مدینہ کی طرف جائیے۔ اب وہی بات مہلت ملی ہوئی تھی مکہ والوں کو، وہ سمجھتے تھے کہ ہم سچے ہیں لہٰذا ہماری سچائی ہے تبھی تو ہم مکہ کے سردار ہیں، اور باقاعدہ آیات میں بھی موجود ہے، احادیث میں بھی موجود ہے۔ ابو لہب پارٹی یہ باقاعدہ دعوے سے کہتی اگر ہم سچے نہ ہوتے تو کعبہ ہماری نگرانی میں نہ ہوتا، ہم سچے نہ ہوتے تو بیت اللہ کے دروازے کی چابیاں ہمارے پاس نہ ہوتیں، ہم سچے نہ ہوتے تو حاجیوں کو ہم سبیلیں لگا کے پانی نہ پلاتے، حاجیوں کے میزبان ہم نہ بنتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا محبوب ان کو مہلت دی ہوئی ہے، ان کو وقت دیا ہوا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے اندر یہ کیا کرتے ہیں، اس وقت کے اندر ان کا عمل کیا ہوتا ہے۔ پھر سرکار مکہ سے مدینہ چلے گئے۔ ان کو اپنی آکڑ تھی کہ ہم بڑے ڈاڈے ہیں، بڑے طاقتور ہیں کہ ان کو یہاں سے معاذ اللہ نکال بھگایا۔ اب انہوں نے سوچا کہ ہم ان کی زندگی کو وہاں پہ بھی تنگ کرتے ہیں، ان کو وہاں پہ بھی تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر 2 ہجری کے اندر مکہ کے کافروں نے ایک لشکر روانہ کیا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی طرف کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لڑیں۔ اب ان کے ذہن میں تھا کہ ان کے ساتھ گنتی کے چند بندے ہیں۔ ابو جہل نے آتے ہوئے یہی کہا کہ ہمارے پاس تو رسیاں اتنی ہیں کہ ہم ایک ایک رسی کے ساتھ ایک معاذ اللہ ان کے کلمہ پڑھنے والے کو پکڑ کے کھینچ کے بھی لے آئے تو ہماری رسیاں زیادہ ہیں اور ان کے پاس تو بندے تھوڑے ہیں۔ لیکن رب بتا رہا تھا کہ یہ تو میری مہلت ہے کہ میں نے تمہیں وقت دیا ہے اور تم اس وقت میں مزید بگڑ گئے ہو۔ پھر بدر کے مقام پر وہ معرکہ ہوا کہ 1000 کا لشکر ان کے پاس 313 یا 308 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اور ٹوٹل 8 تلواریں حضور علیہ السلام کے 313 جانثاروں کے پاس۔ پھر رب نے دکھایا ثم اخذتہم، میں نے پکڑا ان کو۔ اللہ نے کیسی گرفت کی ان کی کہ چھوٹے چھوٹے 2 بچوں کے ہاتھ سے مکہ کا چودھری بڑا ابو جہل بچوں کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اللہ نے دکھایا کہ یہ پکڑ میری ہے، وہ مہلت میری تھی
کہ جس وقت تم نے میرے رسول کا مذاق اڑایا اور میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، اب دیکھو کہ اس جرم کی سزا تمہیں ایسے دے رہا ہوں، میں کسی طاقتور سے، کسی بہت بڑے جنگجو سے، بہت بڑے جرنیل سے ابو جہل تجھے نہیں مروا رہا، مدینہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں سے تیرا قتل ہو رہا ہے، تاکہ زمانے کو پتہ چلے یہ ہاتھ ان بچوں کے تھے، طاقت رب ذوالجلال کی تھی، یہ کردار ان کا تھا، لیکن بدلہ رب لے رہا تھا۔ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم مہلت دیتے ہیں، ان کو ڈھیل دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، لیکن وقت میں کوئی بگڑے یہ اس کا اپنا کردار ہے، کوئی وقت میں مہلت پا کر سنور جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا ایک انداز کریمانہ ہے کہ جب طائف کی وادیوں میں حضور کے بدن اطہر پہ پتھر لگے اور سرکار کا مبارک لو حضور کے بدن سے بہا، اللہ نے فرشتہ بھیجا کہ محبوب سے پوچھیے آپ کیا چاہتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وہی اللہ کے جو مزاج، اللہ کا جو شان ہے، وصف پاک ہے، اس وصف پاک کا مظہر بنتے ہوئے اللہ کے محبوب نے بھی یہی کہا کہ یا اللہ میں عذاب کی دعا نہیں کرتا، میں ان کی بخشش اور معافی کی دعا کروں گا، میرا یہ گمان ہے کہ یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں اچھے لوگ آئیں گے، یا اللہ ان کو مہلت دے دے، ڈھیل دے دے۔ وہاں پہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہی دعا کی کہ یا اللہ یہ مجھے جانتے ہی نہیں ہیں کہ میں کیا ہوں، ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ میں کیا ہوں۔ پھر تاریخ بتاتی ہے کہ وہی طائف کے لوگ جن کے بچوں نے حضور پر پتھر برسائے، مدنی زندگی کے اندر حضور علیہ السلام کے پاس تائب ہو کر حضور کی بارگاہ میں آئے، اسلام لائے، مجاہد بنے، حضور کے دین کے خادم اور نوکر بنے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ڈھیل اور یہ مہلت ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی۔ اور تاریخ آگے لے کے آئیے تو حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے، یہ انہی طائف کے لوگوں کی نسل سے آئے حضرت محمد بن قاسم، کہ رب نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دعا کے صدقے سے کیسا رنگ لگایا کہ مہلت تو ان کو بھی ملی، لیکن وہ ان کی مہلت ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی کہ ان کی نسلیں سنور گئی، اور مہلت انہیں ملی تو یہ برباد ہو گئے کہ اللہ کریم جل شانہ نے پھر 313 کے ہاتھ ان 1000 کی ایسی رسوائی کی، اور پھر رسوائی کر کے اللہ کریم بتا رہا ہے فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر دیکھو تو صحیح میری سزا کیسی ہوئی کہ میں نے فوراً نہیں پکڑا لیکن وقت دیا، ڈھیل دیے، تو اس کے بعد دیکھو کہ جب پکڑا ہے تو میری سزا کیسی ہے۔ اب اس پر میں ایک بہت بڑے شبہ کا ازالہ کرتا چلوں۔ سوشل میڈیا سے واقف ہمارے نوجوان بھائی اکثر اس بات کو سنتے رہتے ہوں گے، اور دوسرے لوگوں تک بھی ان کی زبانوں سے یہ بات پہنچتی رہتی ہے کہ یوٹیوب کی ایک مشہور آواز مرزا انجینئر کی شکل، کہ وہ اکثر اوقات یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے کسی بابے کو نہیں چھوڑا، حضرت حسن بصری سے لے کر داتا علی حجویری تک ان سارے بزرگوں کی بے ادبی اور گستاخی کر کر کے اب وہ کیا کہتا ہے، توجہ سننا، وہ کہتا ہے اگر بابوں میں کوئی طاقت ہوتی میرا چینل اڑا دیتے، میرے چینل پہ میرے اتنے بیانات ہیں، ویڈیوز ہیں، میری وہ ویڈیوز ختم کر دیتے، میری آواز کو ختم کر دیا جاتا کہ لوگوں تک پہنچتی نہ، یہ سارے بابوں کے خلاف میں نے گفتگو کی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اگر کر سکتے ہوتے تو میرا چینل اڑا دیا جاتا، میری ویڈیوز ختم کر دی جاتی۔ اسے خبر نہیں کہ ولی ولی بنتا ہی تب ہے جب وہ اللہ کی صفات کا مظہر ہوتا ہے، اللہ کی شانوں کا مظہر ہوتا ہے۔ اگر اللہ اپنے مجرموں کو ڈھیل دیتا ہے، وقت دیتا ہے کہ یہ مجرم جس حد تک جانا چاہتے ہیں جائیں، پکڑیں گے تو ہم اپنے وقت کے اندر پکڑیں گے، تو ولی اللہ کی شان کا مظہر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے ولی بھی اپنے گستاخوں کو فوری سزا نہیں دیتے، ان کو مہلت دیتے ہیں، ان کو ڈھیل دیتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کی عادت کریمہ ہے، اللہ کی ولیوں میں وہی عادت کریمہ نظر آتی ہے، کیونکہ ولایت کے لیے ضروری ہے کہ صفات خداوندی کا مظہر انسان بنتا ہے، تب وہ ولی بنتا ہے، تب پیر بنتا ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں اکثر یہ بھی اشکال ہوتا ہے، اگر وہ مزار والا بزرگ کچھ کر سکتا ہوتا تو اس کے مزار سے تو فلاں چادر اٹھا کے لے گیا، لہٰذا وہ کچھ نہیں کر سکتا، چادر اٹھانے والے کا کیا بگڑا؟ اگر بابا کچھ کر سکتا ہوتا تو اس کی ٹانگ توڑ دیتا۔ او بھائی تم مسجد سے جوتا بھی اٹھا کے لے جاؤ، اللہ تمہاری ٹانگ تو نہیں توڑتا۔
تو کیا کہو گے کہ معاذ اللہ رب کچھ نہیں کر سکتا؟ گھر رب کا ہے، مسجد کا پنکھا اتار کے لے جاؤ تو اتار کے لے جانے والے کی بازو ٹوٹ جاتی ہے۔ یہاں سے ٹائم پیس چرا کے لے جاتے ہیں، سپیکر اٹھا کے لے جاتے ہیں، مسجد کی بیٹریاں اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو کیا اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ اللہ کچھ نہیں کر سکتا؟ معاذ اللہ نہیں، اللہ مجرموں کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے کہ یہ کس مقام تک جاتے ہیں اپنے جرم کے اندر، کہاں تک بڑھ کے جاتے ہیں۔ اور جس وقت پھر وقت آتا ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں ثم اخذتہم، پھر میں ان کو پکڑتا ہوں، پھر میں ان کو اپنی گرفت میں لیتا ہوں، پھر میری پکڑ ان کے سر پہ آتی ہے، پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جرم کیا تھا اور ہم نے اس جرم کی سزا کیا بھگتی۔ لیکن اب ان کے پاس سے وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، پلٹنے کی راہیں بند ہو چکی ہوتی ہیں۔ جیسے پہلی مثال عرض کی تھی کہ پہلے تالے پہ چوکیدار نہیں پکڑ رہا، جب سارا سامان اٹھا کے نکلنے لگا تو اب دروازے بند تھے کہ اب پلٹ نہیں سکتا۔ اللہ کریم جل شانہ بھی اس کو دیکھتا ہے کہ یہ کہاں تک جاتا ہے، اور جس وقت اپنے جرموں میں حد کراس کی اللہ تعالیٰ وہاں پہ اس کو پکڑتا ہے، اب وہ سارے لوگوں کے سامنے عبرت کا نشان بن جاتا ہے، اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس جرم کا مجرم ہے کہ اللہ نے اس کو ڈھیل دی تھی، اور اس نے اس ڈھیل کے اندر اپنے آپ کو سیدھے راہ پہ نہیں لگایا، برے راہوں پہ لگایا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی تھوڑی سزا دے دیتا ہے، ہلکی پھلکی ٹھوکر سی لگ جاتی ہے، اب بھی مقصد یہی ہے کہ میرے بندے اس ڈھیل کے وقت میں پلٹ کے واپس آ جا، میری ذات کی طرف، میری راہوں کی طرف واپس پلٹ کے آ جا۔ یہ نہ سمجھ کہ میں سود کھا کھا کے آج عیاشی کر رہا ہوں، تو سود کو حرام کہنے والوں کو یہ تو نہ کہو نا کہ سود اگر حرام ہوتا، اللہ ناراض ہوتا تو میں اتنی خوشحال زندگی کیوں گزارتا۔ او بندے خدا کے، رب نے ڈھیل دی ہے تجھے، رب نے ڈھیل دی ہے۔ اگر کسی کا حق کھا کر روپیہ جمع کر کے بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے تو کبھی اترا نہ جانا، یہ نہ سمجھنا کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، پتہ نہیں رب تعالیٰ تجھے کس وقت کے لیے اتنی لمبی ڈھیل دے رہا ہے۔ اپنے عمل، اپنے کردار کو دیکھیے کہ میں کس راہ کی طرف جا رہا ہوں، اس راہ کی اوپر اللہ راضی بھی ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ بزرگوں نے پرکھ کی ہے اسی حوالے سے کہ اگر کوئی شخص جاننا چاہتا ہے کہ میں کس راہ پر ہوں، اپنے عمل کو دیکھے، اگر عمل برا ہے، مجرموں والے عمل کر رہا ہے، اور پھر بھی اس کے اوپر انعامات ہو رہے ہیں، تو اسے چاہیے کہ ہر لمحے ڈرے، پتہ نہیں رب کس موڑ پر اس کی پکڑ کر لے، اور اس کو ایسی پکڑ میں رکھے کہ اس کو پلٹنے کی پھر راہ نہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او ظالموں، کبھی یہ نہ سمجھنا تمہارے کرتوتوں سے رب غافل ہو چکا ہے، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے جرموں کی خبر نہیں۔ اللہ جانتا ہے تم کتنے بڑے مجرم ہو۔ اللہ کو اپنے جرم سے غافل نہ سمجھنا، اپنے ظلم سے غافل نہ سمجھنا۔ جس وقت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک لے کر یزیدی ٹولہ یزید کے پاس جا رہے تھے، راستے کے اندر وہ ایک راہب کے پاس رکے، اور راہب کے پاس رک کر جس وقت انہوں نے راہب سے اس کی ساری زندگی کی جمع پونجی دولت تھی، اس نے کہا تھا کہ ایک رات اگر یہ سر رکھنا ہے راہب نے تو اتنی دولت ہمیں دینی پڑے گی۔ راہب کو محبت ہو گئی تھی، اس نے وہ ساری دولت دی، اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اپنے پاس رکھا۔ صبح کے وقت وہ دولت بھی دے دی ان کو، وہ ساری اشرفیاں، اور پھر سر مبارک بھی واپس کیا۔ جب یزیدی ٹولہ وہ اشرفیاں لے کر واپس پلٹا تو جہاں پہ وہ تقسیم کرنے لگے انہوں نے کھولی اشرفیاں، وہ اشرفیاں نہیں تھیں، وہ مٹی کی ٹھیکریاں بن چکی تھیں، مٹی کے روڑے بن چکے تھے، اور اس مٹی کے ان ٹھیکریوں کی ایک سائڈ پر یہی آیت لکھی ہوئی تھی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ او ظالموں کبھی یہ نہ سمجھنا کہ رب کو تمہارے کرتوتوں کی خبر نہیں ہے۔ اللہ کو پتہ ہے تم کتنے بڑے ظالم ہو، تمہارے کردار سے خوب واقف ہے، تمہارے ظلم کو اچھی طرح جانتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، ہرگز نہ گمان کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے
جرموں کی خبر نہیں، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تبارک و تعالی تمہاری سزا کو اس دن کے لیے مؤخر کر رہا ہے جس دن بڑے بڑے مجرموں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ جب نامہ اعمال کی کتاب کھلے گی تو وہ سمجھیں گے کہ ہمارے تو پڑوسی کو بھی ہمارے اس جرم کی خبر نہیں تھی، وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ بڑے حاجی صاحب ہیں ماشاءاللہ، ہر سال عمرہ کر کے آتے ہیں اور پیسہ ہمارا سود کا تھا، پر اس کتاب کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ حرام خوری ہمارے اندر تھی؟ تشخص فیہ الابصار، آنکھیں یوں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، ہائے یہاں کیسے پتہ چل گیا کہ ہم نے رشوت کے پیسوں سے حج کیے تھے، یہاں کیسے پتہ چل گیا کہ ہم نے حرام کی کمائی کی افطاریاں کرائی تھیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ظالموں اپنے ظلم سے کبھی یہ نہ سمجھنا رب کو پتہ نہیں ہے، اللہ تمہاری زندگی کے ایک ایک سیکنڈ سے باخبر ہے۔ اگر اس نے مہلت دی ہے تو اس مہلت کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ رب کو پتہ ہی نہیں ہے تمہارے عمل کا، اللہ خوب جانتا ہے، لیکن اس دن کے لیے اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس جرم کو اور سزا کو مؤخر فرما رہا ہے کہ جس دن تم اللہ کی پکڑ میں آؤ۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه علیم شدید، کہ جب رب پکڑتا ہے تو اللہ بڑی سخت پکڑ میں پکڑ لیتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے بستیوں والے میری راہ کو چھوڑ کر اگر میری نافرمانوں کی ساتھ مل کر جرموں کے اندر مبتلا ہو کر زندگی گزار رہے تھے، رب فرماتا ہے جس وقت میں پکڑتا ہوں تو پھر میری پکڑ بڑی دردناک ہوتی ہے، بڑی سخت ہوتی ہے، اور میں سخت پکڑ کے اندر پکڑ کر گرفتار کر کے سزا دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے بندوں کو اس بات پہ خبردار کیا کہ اس وقتی ڈھیل کو اپنے لیے یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ رب کو تمہارے کیے کی خبر نہیں۔ بزرگ بڑی پیاری مثال دیتے ہیں قرآن و سنت کے سمجھنے کے لیے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا نا کہ ایک ہوتا ہے پڑھنا اور ایک ہوتا ہے گڑنا۔ پڑھتا ہر کوئی ہے اور گڑتا کوئی کوئی ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں ایک من علم کے لیے 100 من عقل بھی چاہیے، کہ کتابوں سے جتنا پڑھ لیا اس کو سمجھنے کے لیے کسی فقیر کی تربیت کی بھی ضرورت ہے۔ فقیر جس وقت تک سمجھائے نہیں پتہ نہیں چلتا کہ کلام اللہ کا مطلب کیا ہے، اور پھر ان کے سمجھانے کا بڑا پیارا انداز ہوتا ہے۔ میں نے جتنی تقریر گفتگو کی اس کے آخر میں ایک فقیر کی سمجھائی ہوئی بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، پتہ چلے گا کہ اللہ کی ڈھیل اس میں اور پھر وقتی طور پر کوئی نہ کوئی ٹھوکر لگ جائے اس میں کیا حکمت کیا ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر نابینا ایک راستے پہ چل رہا ہے، وہ اندھا ہے، اسے نہیں پتہ کہ یہ راستہ کیسا ہے، اگر راستے کے اندر کوئی اینٹ روڑا پڑا تھا اور اینٹ روڑے کے بعد آگے بالکل بین ہی اسی راستے میں کنواں تھا، گڑھا تھا، اس اینٹ روڑے کو کسی نے راستے میں پڑا رہنے دیا کہ اندھے کو ٹھوکر لگنے دو، سیدھا جا رہا تھا، یہاں پہ اینٹ پڑی ہے، یہاں روڑا پڑا ہے، یہاں پہ کنواں ہے۔ ایک بندے نے دیکھا، اس نے کہا اینٹ بھی پڑی رہے روڑا بھی پڑا رہے خیر ہے۔ اندھا چلتے چلتے اینٹ سے ٹکرایا، ٹھڈا لگا، گر پڑا، پھر چلنے لگا، پھر آگے روڑا پڑا تھا، وہاں سے ٹھڈا لگا، پھر گر پڑا۔ اندھے کو سمجھ لگی کہ اس راستے پہ روڑے وغیرہ پڑے ہیں، وہ اس سے ہٹ کر تھوڑا سا ادھر ہو کے چلنا شروع کر دیا، اس نے اپنے آپ کو اس راہ سے ہٹا لیا۔ اب ذرا توجہ سے اور دھیان سے بتائیے، جس نے روڑا نہیں اٹھایا اس نے بھلا کیا کہ نہیں؟ ٹھوکر اس کو لگی تو اس نے راہ بدلا، اور راہ بدلا تو کنویں سے بچ گیا، سیدھا جاتا تو کنویں میں گر جاتا۔ کہ اس نے اینٹ نہیں اٹھائی، روڑا نہیں اٹھایا، ٹھوکر لگی، وقتی طور پہ گرا، لیکن جو اصل حیاتی تھی پوری زندگی تھی اس سے بچا گیا، کہ واپس پلٹا، اس نے راہ چینج کر لی، اب اس راستے پہ جا رہا ہے تو یہاں پہ کنواں کوئی نہیں، صحیح چلا جائے گا۔ اب بظاہر یہ ہے کہ اسے ٹھوکر لگی ہے، وہ گرا ہے، لیکن یہ ٹھوکر اس کے بھلے کے لیے تھی۔ اور اگر کوئی شخص اینٹ بھی اٹھا لی، روڑا بھی اٹھا لیا، نابینا صاحب سیدھے چلتے، انہوں نے سمجھا صاف راہ ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں ٹھیک جا رہا ہوں۔
لفظ پہ غور کرنا، میں ٹھیک جا رہا ہوں، لیکن تھا اندھا، اسے نہیں پتا تھا کہ آگے کنواں ہے۔ وہ اپنے آپ کو ٹھیک جا رہا ہوں سمجھ کر چلتا گیا، جا کے کنویں میں گر گیا، زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ بزرگ فرماتے ہیں اگر تیری راہوں میں تجھے ٹھڈا نہیں لگتا، تجھے روڑے کیا چوٹ نہیں لگ رہی، تو اللہ سے پھر بھی توبہ کر کے کہیں رب تجھے اس کنویں والی سزا کی طرف تو نہیں لے کے جا رہا۔ کسی پکڑ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری راہیں تو نہیں صاف کی ہوئیں، اور اگر ٹھڈا لگ رہا ہے، ٹھوکر لگ رہی ہے، اور پھر بھی راہ نہیں بدلتا، تو پھر مزید سمجھ کہ تو بڑی غلطی پر ہے۔ اور اگر ٹھوکر لگنے پر تیری راہ سیدھی ہو گئی، تو نے پرانا راستہ چینج کر لیا، تو نے اپنا عمل ٹھیک کر لیا، تو نے راہ بدل لی، تو اب سمجھ کہ یہ ٹھوکر تیرے لیے نعمت تھی، یہ گرنا تیرے لیے نعمت تھا۔ نمرود نے بہت بڑی بادشاہی کی، زندگی کے آخر تک اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوا، اور سرکار فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی تکلیفیں اللہ نبیوں کو دیتا ہے، اور فرمایا نبیوں میں پھر جس کا جتنا مقام ہوتا ہے اتنی تکلیف بھی اس کی زیادہ۔ فرمایا میری تکلیف سارے نبیوں سے زیادہ۔ صرف تکلیف کو اپنے لیے یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ یہ جرم، یہ تکلیف میرے لیے بری ہے، کئی دفعہ تکلیف اسی روڑے کی طرح ہوتی ہے تیرا راہ بدلنے کے لیے، تاکہ راستہ بدل، ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب سے بچ جا۔ یہ وقتی ٹھوکر سے اللہ تعالیٰ تجھے ہمیشہ کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے، یہ اس ٹھوکر سے۔ اور یہ میں کہانی صرف کو یہ نہ سمجھے کہ یہ فقیر کی بات کہانی ہے، نہیں، آیت کا ترجمہ سنیے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ فرماتا ہے خشکی اور تری کے حالات بگڑ جاتے ہیں کبھی کبھی، یعنی سمندروں میں کبھی طغیانی آئی سیلاب بن گیا، دریاؤں میں طغیانی آئی سیلاب بن گیا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خشکی میں آندھیاں چلیں اور شہر کے شہر ویران ہو گئے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، فرمایا کیوں ایسا ہوتا ہے؟ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، فرمایا ہم تمہارے کچھ کیے کی سزا دینا چاہتے ہیں، سارے کیے کی نہیں، کچھ کیے کی، یہ تمہارے کچھ کیے کی سزا تمہیں دی جا رہی ہے۔ کیوں؟ فرمایا لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ یہ تھوڑی سزا پا کر اپنی راہ بدل کر سیدھی راہ پر آ جائے۔ یہ اللہ کے قرآن کا ترجمہ ہے۔ قرآن مجید بھی یہی بتاتا ہے کہ ٹھوکر انسان کے بھلے کے لیے کبھی کبھی آتی ہے کہ اس کی راہ سمر جائے، اور اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انسان کو درست راہوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا اللہ تعالیٰ انسان کی پکڑ اس کے جرم کے حساب سے نہیں کرتا، یہ ایک ٹھوکر سی ہوتی ہے، پکڑ اگر کبھی ہو گئی تو وہ ٹھوکر لگی تاکہ سیدھی راہ پہ آ جائے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، کہ اگر تمہارے کرتوتوں کے حساب سے میں تمہاری گرفت کروں تو روئے زمین پر کوئی کیڑا بھی زندہ نہ بچے، کوئی کیڑا، کوئی چیونٹا بھی نہ بچے، اگر تمہارے عملوں کے حساب سے تمہاری پکڑ ہو۔ یہ رب کا قرآن ہے۔ لیکن کیا فرمایا وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مخصوص وقت تک تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے۔ کیوں؟ فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، جب وہ وقت آ جائے گا تو رب جانتا ہے کہ میرے بندے کی غلطی کیا ہے اور کس بندے کا کیا جرم تھا، اس کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے ساتھ برتاؤ فرماتا ہے۔ تو یہ وقتی ڈھیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں اگر بندہ خوش نصیب ہے تو اس وقت سے فائدہ اٹھائے۔ اگر رب نے مہلت بخشی ہے، ہمارے کرتوتوں پر ہمارے کرتوتوں کے حساب سے پکڑ نہیں ہو رہی، تو اپنی جبین کو، اپنے ماتھے کو اس کی بارگاہ میں زیادہ جھکانا شروع کر دیجیے، معافیاں مانگیے، استغفار کیجیے، اور کہیں ٹھوکر لگے تو اس کو پھر اس طرح شکوہ نہ کرنا بھئی ہم تو بڑا سارا کچھ نیک ہیں جی، پتہ نہیں رب ہمیں پھر بھی کیوں پکڑ لیتا ہے۔
اپنے عمل کا جائزہ لیجئے کہاں سے غلطی ہوئی اور اس غلطی کی وجہ سے تمہیں ٹھوکر لگ رہی ہے، اس غلط راہ کو چھوڑ کر دوسری راہ پہ آ جاؤ۔ بخاری کے ایک حدیث میں آخر پہ جلدی عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے اور بات ہے پچھلی امتوں کی، اور سنائی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے۔ سرکار نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک ولی تھا۔ کیا تھا؟ اللہ کا ولی، عبادت گزار تھا اور جنگلوں میں رہ کر اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ نام تھا اس کا جریج، جیم را یا اور جیم، جریج۔ جنگلوں میں عبادت کرتا، کبھی کبھی اس کی ماں تھی اسے ملنے کے لیے اس کے پاس آ جاتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اپنے عبادت خانے میں عبادت میں مصروف، ماں ملنے کے لیے آئی۔ ماں نے آواز دی، اے جریج، اے جریج، اے جریج۔ اس نے دوران نماز سوچا کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں اور ماں بلاتی رہی ہے، تو میں تو پہلے اپنے نفل پورے کروں۔ نفلوں میں لگا رہا اور ماں کو جواب نہ دیا۔ ماں ناراض ہو کے چلی گئی، ماں ناراض ہو کے چلی گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک بات ذہن میں رکھنا، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ ہر جرم کی سزا مؤخر کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ والدین کے نافرمان کو اللہ ڈھیل نہیں دیتا۔ والدین کے نافرمان کو اللہ اس جہان میں بھی سزا دیتا ہے، اس جہان میں بھی سزا دیتا ہے۔ اس جہان میں بھی پکڑا جاتا ہے، اگلے جہان میں بھی پکڑا جائے گا۔ ماں ناراض ہو کے چلی گئی، ہے اللہ کا ولی، علاقے کا جو چودھری تھا، بڑا تھا، اس کا اس کے ساتھ ویر بن گیا، دشمنی بن گئی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ پڑے۔ اس علاقے کے وڈیرے نے کہا کہ اس صوفی صاحب پر کوئی نہ کوئی تہمت لگا کر اس کا یہاں سے عبادت خانہ آستانہ ختم کرایا جائے، ملیہ میٹ کرا دیا جائے۔ اس نے ایک بدکار عورت کو پیسے دے کر خریدا اور بدکار عورت کو اس بات پر آمادہ کیا کہ تو نے کہنا ہے کہ اس صوفی نے میرے ساتھ بدکاری کی، زنا کیا، الزام لگاؤ، ہم اس کا آستانہ گرا کر اسے یہاں سے بھگاتے ہیں۔ عورت نے کہا ٹھیک ہے، مجھ سے جو بھی پوچھے گا میں کہوں گی کہ اس نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ بادشاہ نے، اس چودھری نے اپنے کارندے بھیجے کہ جاؤ اس کے آستانے کی بنیادیں کھود کر اس کا آستانہ عبادت خانہ گرا کے آ جاؤ، زمین بوس کر کے آ جاؤ۔ آج عبادت کر رہا تھا جریج اور باہر سے کدالیں چلنے کی آواز آئی۔ باہر نکل کے پوچھا، او بھائی میرا مکان، میری عبادت گاہ کیوں گرا رہے؟ انہوں نے کہا تو عبادت عابد بنا ہوا ہے، یہاں پہ لوگوں کی عزتیں لوٹتا ہے، تو نے ایک عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے، ہم اس وجہ سے تجھے یہاں سے بھگانا چاہتے ہیں۔ توجہ رکھنا، یہ ہے اللہ کی بڑی مہربانی کہ جس وقت اس نے دیکھا کہ مجھ پہ ایک جھوٹا الزام لگ گیا، عورت نے سامنے آ کر کہہ دیا کہ تو بدکار ہے، اس نے سوچا کہ مجھ سے غلطی کیا ہوئی۔ جب ٹھوکر لگے لازمی اپنی تشخیص کیجئے، اپنے آپ کو چیک کیجئے کہ ہمارے کردار میں جرم کہاں پہ ہوا۔ اس نے اپنے آپ کی ری چیکنگ کی، اپنے آپ کو چیک کیا تو دل میں اللہ کریم نے جو ضمیر ہے، ایمان ہے اندر، اس نے بتلایا کہ والدہ آئی تھی تیری، آواز دی تھی اس نے، تو ملا نہیں تھا، وہ چلی گئی، کیا خبر ناراض نہ ہو گئی ہو، تو لہٰذا یہ جرم تو اس سے ہوا۔ اس نے وہ دیواریں گرانے والوں سے کہا کہ مجھے کچھ ٹائم دو، میں ابھی آیا اور میں اپنے جرم کے حوالے سے تو اس سے بات کرتا ہوں۔ وہ کسیاں کدالیں چلانے والے رک گئے، اس نے کہا ٹھیک ہے پھر لے۔ ان کو یہی تھا کہ ہم نے روپے سے خریدی عورت، یہ تو ہماری بولی ہی بولے گی، جدھر مرضی جائے۔ وہ دوڑا وہاں سے جریج اور ماں کے پاس گیا، ماں کے قدم پکڑے، معافی مانگی، کہا مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے تیری پکار پر جواب نہیں دیا، والدہ مجھے معاف کر دے۔ ماں نے معاف کر دیا۔ جس وقت ماں خوش اور راضی ہو گئی تو پھر وہاں سے دوڑا، واپس آیا اور واپس آ کے کہا میں مجرم نہیں، میں بدکار نہیں، میں غلط کار نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا عورت ہے ہمارے پاس، تو نے اس سے بدکاری کی ہے، یہاں تک کہ وہ تیرے نطفے سے حاملہ بھی ہے۔ اس جریج کی اب والدہ راضی ہو گئی تھی۔ یہ لیلا مجنوں کی کہانی نہیں، بخاری کی حدیث ہے۔ جب وہ جرم اپنا جو سمجھا اس جرم کی معافی لے کر آیا تھا، اب اس نے سینہ تان کے کہا لاؤ اس بدکار عورت کو میرے سامنے، میرے منہ پہ بلا کہے کہ میں نے بدکاری کی۔ عورت سامنے آئی۔ اب عورت کے بولنے سے پہلے اس فقیر نے اس کے پیٹ کی جانب اشارہ کیا اور بول کے کہا یا ابا بوس من ابوک،
اے پیٹ کے کچے بچے تو بول تیرا باپ کون ہے؟ پیٹ کے بچے تو بول کہ تیرا باپ کون ہے۔ حدیث بتاتی ہے کہ پیٹ کا بچہ اندر سے بولا کہ میں تیرے نطفے سے نہیں، اس عورت نے فلاں چرواہے سے بدکاری کی تھی، اس کا نطفہ۔ اللہ نے جرم بھی دھویا اور پاک دامنی کی گواہی پیٹ کے بچے کی زبان سے آ رہی ہے۔ اس کی ولایت اور زیادہ مقبول ہو گئی۔ یہ ہے کہ جس وقت انسان کو ٹھوکر لگے، انسان اس ڈھیل کے وقت میں، اس ٹھوکر کے وقت میں اپنی شناخت کرے کہ میرے غلطی میرے کہاں پہ ہے، اور اگر اسے پتہ چل جائے تو اسے چاہیے کہ اس جرم کی، اس غلطی کی رب کی بارگاہ سے معافی مانگے۔ پھر وہ کریم بڑا ہے، اس نے اگر مہلت دی ہے تو معافی مانگنے پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف ضرور فرمائے گا۔ یہ بھی کسی بزرگ کا جملہ ہے، ان سے کسی نے کہا نا حضور میں بڑا مجرم ہوں اور معافی مانگنا چاہتا ہوں، تو کیا اللہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں؟ تو اس فقیر نے کہا تھا یہ معاف نہ کرنا ہوندا تو تیرے دل میں معافی کا خیال بھی نہیں آنے دینا تھا، اور اگر معافی کا خیال تیرے دل میں ڈالا ہے، توبہ کا احساس تجھے دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا جاؤ اس سے معافی مانگو اپنے جرموں پہ، اور اس وقت کی ڈھیل کو اللہ کی طرف سے انعام سمجھتے ہوئے اس کی بارگاہ میں جھک جائیں تو اللہ تعالیٰ معافی عطا فرما دیتا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔